بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ مسلم ممالک جہاں آپس میں دست و گریباں ہیں، امریکہ اور دیگر ملکوں کی سازشوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ گزشتہ روز محسن نقوی صاحب کے بیان کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کی تھیں آپ کی خدمت میں۔ اس سے پہلے کہ میں اور بات کروں، سب سے پہلے ان حضرات کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ پیار محبت کر رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، تعاون اپنے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، آگے سے آگے اس آواز کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزشتہ روز میں عرض کر رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، بڑا شور مچا ہوا ہے، اسی پہ تبصرے ہو رہے ہیں، تمام چینلوں پہ، اخبارات کے مضامین، اداریے، ہر شے اسی پہ ہے، اور ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے۔ کرنا بھی چاہیے، اور اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے کہ ہر بندہ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرے، تاکہ قوم کی سوچ جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ جائے کہ قوم کی اکثریت کیا چاہتی ہے، زبان خلق کیا کہہ رہی ہے۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں، بہت سارے لوگ تو ان کو سیدھے ہو گئے ہیں کہ پی سی بی کا کیا بنا، فلاں کیا بنا، فلاں کیا بنا، اور سیاسی جماعتیں جو ان کے ساتھ ہیں، جو خاص کر اس نظام کی بینیفیشری دو جماعتیں، نون لیگ اور پی، یہ مجھے پتہ نہیں یہ پی ہے یا پی ہے۔ ایک پی 3 پی والی ہے، ایک 4 والی ہے جو مخدومہ میں ان فہیم صاحب نے رجسٹرڈ کروائی تھی، اور ایک زمانہ تھا 70 کا زمانہ، حضرت صاحب زیادہ فیض الاسلام مرحوم فرمایا کرتے تھے پی اور پی۔ تو پی والے آزاد کشمیر میں حکمران بھی ہیں، ان کی حکومت ہے، اور عوام مہینہ ہو گیا، مہینے سے بھی اوپر ہو گیا، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، لیکن وہ دوبارہ حکومت لینے کے لیے، دوبارہ اقتدار لینے کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کس کس کے پاؤں پکڑے اور الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جب الیکشن تھوڑا بہت مکمل تو فیئر ہوا ہی نہیں نا، کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا بہت بھی جب الیکشن ہو تو اس وقت بھی جو جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے اس کو دھچکا لگتا ہے، اور دوسری اپوزیشن جماعت جو ہے، جس نے 5 سال اپوزیشن میں گزارے ہوتے ہیں، اگر اس نے اپوزیشن کام کی ہو، اپنی رائے کا اظہار، عوام کے مطالبات ماننے پہ حکومت کو مجبور کیا ہو، عوام کی بات کی ہو، عوام کی غریب کی زبان بولی ہو، تو دوسرے الیکشن میں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پی حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی۔ پی والے صاحب فرما رہے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ دائیں بائیں تو بڑے سیانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پرانے پارلیمنٹیرین کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور جمہوری کہتے ہیں، اور جمہوریت کے لیے کہتے ہیں ہماری قربانیاں ہیں۔ انہوں نے بھی ان کو نہیں بتایا کہ صاحب آپ کی حکومت ہے آزاد کشمیر میں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ لوگوں کو وہاں گھیراؤ ڈال کے قابو کیا ہوا ہے، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی، وہ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں، اور اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سارا آپ سن رہے ہیں، اور میں بھی روزانہ ہی تقریباً عرض کرتا ہوں کہ ان حالات پہ فوری توجہ دیں اور اس کا حل نکالیں۔ تو حل کس نے نکالنا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جو نام نہاد جمہوریت کے چیمپئن ہیں اور کوشش کرتے ہیں پالش مار کے مریم سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں، لیکن یہ تو اپنی پالش مارنے کا انداز اور طریقہ کار ہے کہ کون اچھی پالش مار سکتا ہے، اور ظاہر ہے جو اچھی پالش مار سکتا ہے اسی سے پالش کروائی جائے گی۔ اب بلاول زرداری صاحب نے 26ویں 27ویں ترمیم میں جو مکروہ کردار ادا کر کے پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کی عدلیہ کا بیڑا غرق کیا، پاکستان کے اس آئین کو جو بقول ان کے بھی، اور ہم بھی اس پہ ان کے ہم نوا ہیں،
کہ بھٹو صاحب نے اور اس وقت کے جو قائدین تھے انہوں نے مل کے پاکستان کو 73 کا آئین دیا، اس کا بیڑا غرق کرنے میں، اس آئین کا حلیہ بگاڑنے میں بلاول بھٹو زرداری نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے آزاد کشمیر کے ساتھ کیا ہے، آزاد کشمیر میں جو خون بہا ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، آزاد کشمیر میں عوام کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار بلاول بھٹو زرداری کہے نہ اعلان کرے کہ میرا وزیر اعظم ہے، یہاں سے فورسز نکل جائیں، میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل کرتا ہوں، کہے۔ اگر اتنی ضرورت نہیں ہے تو پھر دوبارہ اقتدار لے کے بلاول صاحب کیا کرنا ہے؟ اب تگ و دو ہو رہی ہے۔ پچھلے دفعہ جو الیکشن تھے 27 کو، اس میں بلاول زرداری نے کو رات 10 بجے پریس کانفرنس کر کے تھوڑا بہت ہوں ہاں کی تھی، تو دھواں نکلا تھا، تھوڑا سا نظر آیا تھا کہ دھواں سا کہیں سے اٹھتا ہے، دھواں اٹھ رہا تھا کہ یہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ آج تو دن کے 12 بجے ندیم افضل چند صاحب، قمر زمان کائرہ صاحب اور دوسرے لوگ پریس کانفرنسوں میں آ گئے اور انہوں نے آ کے شور ڈالا کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔ اور دھاندلی تو اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ جہاں کئی پولنگ اسٹیشنوں پہ عملہ ہی نہیں جا سکا، وہاں کا رزلٹ بھی آ رہا ہے، وہاں بھی الیکشن ہو گئے، اور بہت صاف ستھرے وہ کر رہے ہیں کروانے والے کہ بہت صاف ستھرے بڑے زبردست غیر جانبدارانہ منصفانہ الیکشن ہو گئے ہیں۔ اور اس پہ ظاہر ہے پیپل پارٹی نے چیخنا ہی تھا۔ پیپل پارٹی کو تو سیٹیں دینے کا ان کا موڈ نہیں ہے، ان کا موڈ جتوانے کا میاں صاحب کو بھی تو راضی کرنا ہے۔ اب میاں صاحب کو رگڑا دیا محسن نقوی نے۔ محسن نقوی کے ایک بیان سے جاتی عمرہ میں صف ماتم بچ گئی۔ ویسے محسن نقوی نے، میں تو کل بھی میں نے کہا تھا کیا غلط کہا، ایک بندے نے تسلیم کر لیا کہ یہ سسٹم سارے کا سارا کولیپس کر گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو 10 سال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نیچے 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 ہی جائیں گے، اور جا رہے ہیں۔ اربوں روپیہ ملک کے خزانے سے چوری ہو رہا ہے۔ شہباز شریف کو کوئی فکر آپ کو نظر آتی؟ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے 2 مہینے سے، شہباز کا کوئی بیان آپ نے پڑھا اس پہ؟ کوئی فکر شہباز شریف کو نظر آ رہی؟ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، شہباز شریف کو اس کی کوئی فکر نظر آئی آپ کو؟ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا کہ شام کے بعد تھانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور کوئی باہر نہیں نکل سکتا، پولیس والا بھی، اس پہ کوئی میاں صاحب کو فکر نظر آئی؟ تو میاں صاحب اور سسٹم فیل ہونا کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ جس وزیر اعظم کے دور میں ہو رہا ہو، اگر اس میں اتنی کو بھی ہو نا، اتنی کو بھی، تو استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا۔ میری وجہ سے میرے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، میری وجہ سے نظام تہس نہس ہو رہا ہے، میری کمزوریوں، میری چاپلوسیوں، میری خوشامدوں کی وجہ سے بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ یعنی ایسا وزیر اعظم میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا تھا کہ خون خار درندہ ٹرمپ جنگ بند ہی نہیں ہونے دے رہا، صلح کروائی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے، اور تمغے بھی دیے ٹرمپ نے ان کو، بہت بڑے بڑے تمغے دیے، فیورٹ کے، مائی فیورٹ فیلڈ مارشل، مائی فیورٹ پرائم منسٹر، لیکن جنگ وہاں کی وہیں ہے۔ اب پاکستان سالسوں کی فہرست سے بھی نکل گیا ہے۔ ٹرمپ روز کو اچھا، میں اصل کہنے یہ لگا تھا کہ اس درندے کو جس کی وجہ سے اب سارے خلیج میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگ کی آگ بڑک رہی ہے، وہ روز دھمکی دیتا ہے کہ میں عالمی جنگ سے بھی بڑا حملہ کرنے والا ہوں انسانوں پہ، ایران کے عوام پہ۔ اس کو ہمارا وزیر اعظم اچھل اچھل کے نوبل امن پرائز دینے کے لیے نامزد کرتا ہے، ابھی تک بھی نامزدگی اس نے واپس نہیں لی۔ اس کو یہ فن آتا ہے، اس فن میں کسی یونیورسٹی کو چاہیے کہ اس فن خوشامد میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بلائیں اور بلا کے پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیں اعزازی، کہ صاحب آپ جیسا پوری دنیا کے وزرائے اعظم میں سے کوئی بھی آپ سے بڑا خوش آمدی اور مالشیا نہیں ہے۔ میں عمران خان کے بارے میں کچھ کہوں گا تو ہمارے مولوی حضرات بڑا غصہ کر جاتے ہیں، ویسے مولوی کرامتیں بنا کے بیان کرنے کے ماہر ہیں۔ یہ جعلی پیر جن کی دکانداریاں چمک رہی ہیں نا،
یہ سب ان پیشہ ور مولویوں نے چمکائی ہوئی، یا ایسے ایسے غوث اور قطب بناتے۔ عمران خان کی تو بڑی کرامتیں ظاہر ہو چکی ہیں بھائی صاحب۔ عمران خان نے اس کو، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو کیا کیا القابات دیے تھے، وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، وہ بالکل سچ ثابت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن مولوی مانیں گے نہیں پھر بھی، اللہ ماشاء اللہ۔ جو حق کو پہچاننے والے ہیں، سچی بات کرنے والے ہیں، سچی بات کو ماننے والے، جو جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سب کچھ آپ دیکھ رہے، وہ کر رہا ہے۔ شریف خاندان استعمال کر رہا ہے سرکاری خزانے کا، لوٹ مار کر رہا ہے۔ گورننس کے بارے میں ان کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا، سارا سسٹم بیٹھ گیا ہے، لیکن وزیر اعظم کو کوئی فکر نہیں، فکر بھی نہیں ہے، اور وہ بھی نہیں ہے جو خواجہ آصف کہتا تھا تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ بھی نہیں ہے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ بڑے میاں صاحب کو ہے تھوڑی سی، لیکن بڑے میاں صاحب کو چھوٹے میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاں مجھے یاد آ گیا، چیری بلاسم کہا تھا عمران نے اس کو، پالش کیسی پالش مارتا ہے کہ ٹرمپ آج تک اس کا گرویدہ ہے، اس کی پالش مارنے کا گرویدہ۔ وہ کہتا مجھے پاکستانی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں نے 5 کروڑ آدمیوں کی جان بچائی، تجھے کوئی پاکستانی لیڈر یہ بھی بتائے کہ تو نے کتنی جانوں کو ضائع کیا ہے، سکول کی بچیوں پہ بمباری کر کے 168 بچیوں کو شہید کیا ہے اور ہزاروں انسانوں کا خون کیا ہے۔ یہ ہمارا پرائم منسٹر تجھے نہیں بتائے گا۔ ہمارا پرائم منسٹر تجھے صرف چاپلوسی والے کام، جس میں وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو ملنی چاہیے، نظام رات کا درم برم اس کے بیان نے، محسن نقوی کے بیان نے تو بالکل پٹھا ہی بٹھا دیا نا۔ حکومت جو تھوڑی بہت پالش پولش کر کے دکھا رہے تھے اس کا بھی پٹھا بٹھا دیا، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نہیں بول رہا، اور پیپل پارٹی والے کو اکا دکا بول رہے ہیں۔ اور اب سچ، وہ خان کہتا تھا اللہ الحق ہے، اور اللہ الحق ہے، اور حق ظاہر ہو کے رہے گا، وہ حق ظاہر ہو گیا۔ حسن اقبال کہہ رہا ہے، رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے، خواجہ آصف کہہ رہا ہے، اگر ہم 47 والے ہیں تو زرداری کو بھی تو ہم نے ووٹ دیا ہے، 47 والوں نے۔ بلاول کو کہہ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہمیں تانا دے رہے ہو 47 کا، اگر ہم 47 والے ہیں، پوری قوم جانتی ہے، تو پھر تمہارے باپ کو بھی تو ووٹ ہم نے دیا، وہ بھی 47 والا۔ تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں دونوں ہی شرم کرو۔ اگر تمہارے اندر کوئی تھوڑی بہت لیڈری کی غیرت ہے کہ ہم لیڈر ہیں جی، ہم صدر ہیں پیپل پارٹی کے، ہم صدر ہیں نون لیگ کے، ہم پرائم منسٹر ہیں ملک کے، ہم پریزیڈنٹ آف اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، تو تمہیں کل محسن نقوی کے بیان کے بعد دونوں کو گھر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ایسے نہیں جائیں گے۔ بھیجنے والے بھیجیں گے، وہ تیاری کر چکے ہیں، خبریں یہی، وہ تیاری کر چکے ہیں، بھیجنے والے بھیجیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، الیکشن میں کشمیر تمہارے ساتھ نہیں تھا، اگر یہ الیکشن فیئر بھی ہوتا، اور ہوتا، جو پولنگ اسٹیشن خالی پڑے ہوئے خالی نہ ہوتے، وہاں عملہ بھی ہوتا اور پولنگ لوگ ووٹ بھی کرنے جاتے، تو پھر بھی تم نہیں جیتتے تھے۔ جیتنا کسی اور نے تھا، نون بھی نہیں جیتتی تھی، لیکن تمہارا شور شرابہ کرنا تاکہ کچھ نہ کچھ سیٹیں مجھے کہیں کہ آجا یار تو زور شور نہ کر، چیخ نہ چلا نہ، کچھ سیٹیں تجھے بھی دے دیتے ہیں، اس کام ضرور آ جائے گا۔ اس لیے ذرا تھوڑا سا کوشش کر کے زور سے چیخو، تاکہ تمہاری چیخیں وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک تم پہنچانا چاہتے ہو۔ اللہ میرے ملک کو ظالموں سے، لٹیروں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے نجات عطا فرما، اور اس ملک کے عوام کو اس ملک کی حاکمیت اختیارات نصیب فرما۔